بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قوم عاد کون تھی؟ وہ کون لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت، شان و شوکت اور زمین میں اقتدار عطا کیا، لیکن پھر وہی قوم اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گئی۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایسی ہی قوم کا ذکر کریں گے جس کا انجام ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں آنے والی ایک طاقتور قوم تھی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے، خاص طور پر سورۃ الاعراف، سورۃ ہود اور سورۃ الشعراء میں۔ یہ قوم یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے علاقے میں آباد تھی، جہاں ریت کے وسیع میدان اور بلند و بالا ٹیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی جسمانی طاقت عطا فرمائی تھی۔ وہ لمبے قد والے، مضبوط جسم والے اور بڑے بڑے محلات بنانے والے لوگ تھے۔ ان کی ترقی اس حد تک تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بناتے اور وسیع و عریض شہر آباد کرتے تھے۔ لیکن ناظرین، طاقت اور ترقی انسان کو اگر اللہ کی اطاعت کی طرف نہ لے جائے تو وہی چیز اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ قوم عاد بھی اسی آزمائش میں ناکام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور اسی سے مدد مانگو۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جو طاقت اور نعمتیں تمہیں ملی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کرو اور نافرمانی سے بچو۔ لیکن افسوس، قوم عاد نے اپنے نبی کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہنے لگے کہ کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے، حالانکہ وہ یہ نہ سوچ سکے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے بتوں کی عبادت پر قائم رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے بارش روک دی۔ کئی سال تک قحط پڑا، زمین خشک ہو گئی، کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ اس کے باوجود وہ باز نہ آئے بلکہ مزید ضد پر اتر آئے۔ پھر ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک بادل دیکھا۔ وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بادل ہمیں بارش دے گا، لیکن وہ بادل دراصل عذاب کا بادل تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ بادل جب ان کی وادیوں کی طرف بڑھا تو انہوں نے کہا یہ تو بارش لانے والا بادل ہے، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت آندھی مسلط کر دی جسے ریح صرصر کہا گیا ہے۔ یہ آندھی نہایت تیز، سرد اور تباہ کن تھی۔ یہ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ بڑے بڑے مضبوط انسان جو اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے وہ اس آندھی کے سامنے بے بس ہو گئے۔ قرآن میں بیان ہے کہ وہ ایسے گر رہے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گر جاتے ہیں۔ یہ آندھی صرف عمارتوں کو نہیں بلکہ پوری قوم کو ختم کر گئی۔ کوئی بچ نہ سکا سوائے ان لوگوں کے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس طرح ایک عظیم اور طاقتور قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی اور ان کے محلات، ان کی طاقت اور ان کا غرور سب خاک میں مل گیا۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج انسان بھی اپنی ترقی، ٹیکنالوجی اور طاقت پر فخر کرتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کا انجام بھی عبرتناک ہو سکتا ہے۔ قوم عاد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت اور ترقی اصل کامیابی نہیں بلکہ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے رسولوں کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تکبر، غرور اور نافرمانی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ ایمان، صبر اور شکر انسان کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سبق سیکھنے اور اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو اپنے احکام پر چلنے کی توفیق دے۔